آغاز ہے تھوڑا وہ تو سنانا چاہوں گی. بس ہچکولے کھاتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی اور ارد گرد کے مناظر کو تیزی سے پیچھے چھوڑتی چلی جا رہی تھی، اور وہ جیسے خوابوں کے اڑن کھٹولے میں بیٹھا بس کے اندر اور باہر کے منظر سے لاتعلق سا تھا. ہاں، یہ بس اس کے لیے خوابوں کا اڑن کھٹولا ہی تھا جو اسے ایک شہر طلسمات کی جانب لیے رواں دواں تھا. اس شہر کے بارے میں اس نے صرف سن اور پڑھ رکھا تھا. وہ شہر اس کے لیے پریوں کے دیش جیسا تھا. تاریخی ورثے اور روایات کے امین اس شہر کے بارے میں جو کہانیاں اس نے سن رکھی تھیں وہ بڑی دلکش تھیں. وہ شہر مغل شہنشاہوں کا شہر تھا جن کی بنائی ہوئی عمارتوں سے آج بھی رونق ٹپکتی تھی. وہ محبت کی دیو مالائی کہانیوں کا شہر تھا. اس شہر میں عشق کی لازوال کہانیوں نے جنم لیا تھا، اور وہ کہانیاں دیواروں میں چنی جانے کے باوجود امر ہو گئی تھیں. وہ شہر پھولوں اور باغوں کا شہر تھا جن کی خوشبوؤں سے فضائیں معطر رہتی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ درس گاہوں کا شہر تھا. درس گاہیں جو عبادت گاہوں کی طرح مقدس ہوتی ہیں. ایسی ہی ایک درس گاہ میں پڑھنے کا شوق آج اسے اس شہر لازوال کی طرف لیے جا رہا تھا جسے عرف عام میں لاہور کہتے ہیں. کیا بات ہے. ایک عرصے سے اس کی خواہش تھی کہ وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھے، مگر کیسے؟ یہ غور طلب سوال تھا، کیونکہ حالات موافق نہ تھے. مگر کوئی ہے جو ہماری شہر سے بھی زیادہ قریب ہے اور دلوں کی حال خوب جانتا ہے. اس نے دل کے ارادے کو حقیقت میں بدل ڈالا تھا، ورنہ اسے یاد تھا جب اس نے میٹرک کے امتحان میں ضلع بھر میں اول پوزیشن لی تھی تو ابا جی نے اس خبر کو معمولی خبر کے طور پر ہی لیا تھا. وہ بھاگا گھر میں سب سے پہلے ابا جی کے پاس ہی پہنچا تھا جو برآمدے میں بڑے تخت پر بیٹھے حقہ گڑگڑا رہے تھے. دکھتا ان کے پاؤں داب رہا تھا. حقے کی گڑگڑاہٹ ذرا دیر کو تھمی، ایک ہنکارا بھرا اور اچھا کہہ کر دوبارہ حقہ پینے لگے. ڈھیر سارے آنسو جیسے اس کے دل پہ گرے، مگر وہ کچھ دیر خشک آنکھیں لیے کھسیانا سا کھڑا رہا، پھر الٹے پاؤں اندر کی طرف مڑ گیا. اس نے تو اپنے تئیں بڑا تیر مارا تھا. اسے ہیڈ ماسٹر صاحب کا والہانہ انداز یاد آیا. کتنی دیر وہ اسے گلے لگائے کھڑے رہے، اس کا سر اور ماتھا چوما، اور پھر اس کے ہم جماعتوں کو اس کی کامیابی کا بتا کر ان کی غیرت جگانے کی کوشش کرتے رہے. ماں جی نے سست قدموں سے اسے اندر آتے دیکھا تو حسب معمول بلائیں لی. کیا ہوا؟ اتنا اداس کیوں لگ رہا ہے شہری؟ کچھ نہیں، وہ بمشکل بولا تھا. ماں جی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا. کوئی بات نہیں، اگر تو اس بار امتحان میں فیل ہو گیا ہے تو اگلی بار دیکھنا میرے لال کے بڑے اچھے نمبر آئیں گے. اس کی سادہ لو ماں نے اسے اداس دیکھ کر تسلی دی. ماں، میں پورے ضلع میں اول آیا ہوں. اس نے جیسے جرم کا اعتراف کیا. کیا سچ؟ میں قربان جاؤں. انہوں نے وارفتگی سے اسے گلے لگا لیا. مجھے پورا یقین تھا رب سونے کی ذات پہ. میں نے بڑی دعائیں مانگی تھی تیری کامیابی کے لیے. پر یہ تو بتا تو نے ایسی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ جھلا نہ ہو تو یہ تو خوشی کا موقع ہے. میں پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹوں گی. دیتے جا کے ڈھیر ساری مٹھائی لیا. میرا لال ضلع بھر میں اول آیا ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے. اماں جی سے جیسے خوشی سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی. یہ ناول کا میرا آغاز تھا تھوڑا سا. کیا بات ہے. پھر وہ یہ ہیرو جب لاہور پہنچتا ہے وہ تھوڑا سا میں یہ تھوڑا سا لاہور کا تذکرہ. جیسے ہی وہ سامان لے کر نیچے اترا ایک تانگے والا اس کے سر ہو گیا. کہاں جانا ہے صاحب؟
आज आए, मैं ले चलता हूँ आपको साथ ही। उसने जबरदस्ती उसका सामान उठा लिया। तब शहरयार ने छोटी सी चिट निकाली जिस पर मास्टर साहब के शागिर्द अनीस का पता लिखा था। पता समझकर तांगे वाले ने घोड़े को चाबुक मारा और वो चल पड़ा। सड़कों पर ज्यादा रश न था। काफी वक्फे बाद इक्का दुक्का गाड़ियां गुजरती थी। वो पक्की सड़कों और उनके अतराफ में बनी दुकानों और ताहद्दे नजर फैले शहर को हैरत से देख रहा था। सुबह की ठंडी हवा में घोड़े के सुमों की टाप भी सुरीली लग रही थी। काफी देर बाद तांगा सांदा के रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया। तंग गलियां और ऊंचे चौबारे, सब कुछ उसके लिए नया था। आखिर एक जगह तांगा रुक गया। लो साहब, ये इलाका है, आप जरा नीचे उतर कर पता कर लो। सामने वाली गली में वो मकान होना चाहिए जो आप ढूंढ रहे हैं। चलो ठीक है, तुम जाओ। नहीं साहब, मैं यहीं खड़ा हूँ जब तक आपको घर नहीं मिल जाता। क्या बात है।